فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 71 پڑھیں گے، 71۔ 30واں باب، حضرت یونس بن متی اور ان کے پدر بزرگوار علیہ السلام کے حالات، صفحہ نمبر 849۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 98۔ کوئی آبادی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب عذاب ظاہر ہونے پر ایمان لائی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور ہم نے انہیں ایک وقت تک چین و آرام دے دیا۔ اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے، سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 87 اور 88۔ صاحب ماہی یعنی یونس کو یاد کرو جس وقت کہ وہ اپنی قوم کے درمیان سے ان پر غضبناک ہو کر نکلے اور یہ گمان کیے کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، یعنی ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے، اور بعد کا قول ہے یعنی انہی کا گمان تھا کہ ترک اولا جو ان سے صادر ہوا ہم اس پر کوئی عقوبت مقرر نہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے تاریکیوں اور ظلمتوں میں ندا کی، اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ظلمت شب و ظلمت دریا اور تاریکی شکم میں ماہی میں انہوں نے ندا کی کہ معبود تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں تیری تنزیہ کرتا ہوں ان تمام امور سے جو تیری ذات و صفات کے لائق نہیں ہیں، تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یا یہ کہ میں قوم کے درمیان سے چلا آیا حالانکہ ان کے ساتھ رہنا بہتر تھا، یا یہ الفاظ عاجزی اور شکستگی کے طور پر کہا بغیر اس کے کہ کوئی گناہ یا امر ناپسندیدہ صادر ہوا ہو۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ میں ایسے اطمینان قلب کے ساتھ خدا کا ذکر کیا کہ میں نے کبھی خدا کی ایسی عبادت نہیں کی، تو خدا فرماتے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم و اندوں سے ان کو نجات عطا کی، اور ہم یوں ہی مومنوں کو غم و رنج سے نجات دیتے ہیں جبکہ وہ ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں جیسا کہ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ صفات پارہ نمبر 23 139 تا 148۔ بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھے۔ آیت نمبر 139۔ جس وقت قوم کے درمیان سے نکلے اور سامان و اسباب اور لوگوں سے بھری ہوئی کشتی کی جانب آئے۔ آیت نمبر 140۔ تو اہل کشتی کے درمیان قرہ ڈالا گیا، جبکہ مچھلی کشتی کی راہ میں حائل ہوئی تو وہ مغلوبوں میں سے ہوئے اور قرہ ان کے نام نکلا۔ آیت نمبر 141۔ تو مچھلی ان کو نگل گئی اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ آیت نمبر 142۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو بے شبہ قیامت تک مچھلی کے شکم میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو شکم ماہی سے نکال کر ایک صحرا میں ڈال دیا جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، حالانکہ وہ بیمار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا جسم اس بچے کے مانند نرم و نازک ہو گیا تھا جس وقت کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 145۔
اور ہم نے کدو کا درخت ان کے لیے اگا دیا جو ان پر سایہ فگن ہو گیا۔ آیت نمبر 146۔ اور ہم نے ان کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں پر مابوس کیا، یعنی زمین نینوا پر جو موصل کے شہروں میں سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ او یا بامعنی واو ہے، یعنی 1,00,000 اور زیادہ۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ ہم نے ان کو بہت سی جماعتوں کی طرف بھیجا کہ اگر ان کو کوئی دیکھتا تو کہتا 1,00,000 اشخاص ہیں یا زیادہ، اور زیادتی کے بارے میں بعض کا قول ہے کہ 20,000 تھے، اور بعض 30,000 کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 70,000 تھے۔ آیت نمبر 148۔ وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے ان کو کچھ مدت تک مستفید ہونے دیا، یعنی ان کی آخری عمر تک دنیا میں ان سے عذاب ٹال دیا۔ اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے آیت نمبر سورہ قلم پارہ نمبر 29 آیت نمبر 48 تا 50۔ آیت نمبر 48۔ اور صاحب ہود کے مانند مت ہونا، یعنی یونس کی طرح، جبکہ انہوں نے مچھلی کے شکم میں سے پکارا حالانکہ وہ اس میں مقید تھے یا رنج و اندوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 49۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ خدا ان کا تدارک کرتا اور اس کی نعمتیں ان کو پہنچتی تو وہ خالی بیابان میں جو محل مذمت و ملامت تھا پڑے رہتے۔ آیت نمبر 50۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کیا اور ان کو نیکوں میں سے قرار دیا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے کسی قوم پر سے عذاب کو اس کے آثار ظاہر ہو جانے کے بعد نہیں ٹالا سوائے یونس کی قوم کے۔ حضرت یونس ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور وہ انکار کرتے رہے تو ان پر بددعا کرنے کا ارادہ کیا۔ ان میں 2 اشخاص تھے، ایک عابد تنوخہ نامی اور دوسرا عالم تھا جس کو روبیل کہتے تھے۔ عابد کہتا تھا کہ بددعا کیجیے، اور عالم ان پر بددعا کیے جانا نہیں چاہتا تھا۔ کہتا تھا کہ خدا آپ کی بددعا رد تو نہیں کرے گا لیکن اپنے بندوں کو ہلاک بھی پسند نہیں کرتا۔ یونس نے عابد کی بات مان لی اور ان کے لیے بددعا فرمائی۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ فلاں سال فلاں مہینے میں فلاں روز ان پر عذاب نازل کروں گا۔ جب اس وعدے کا وقت قریب آیا، حضرت یونس عابد کو لے کر ان کے درمیان سے نکل گئے، مگر عالم انہی کے ساتھ رہا۔ آثار عذاب دیکھ کر عالم نے کہا خدا سے فریاد و استغاثہ کرو، شاید وہ تم پر رحم فرمائے اور عذاب کو ٹال دے۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح الہ و زاری کریں؟ اس نے کہا گھروں سے نکل پڑو، جنگل میں چلو، بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر دو، اونٹوں، گایوں اور بھیڑ بکریوں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کر دو، اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑاؤ، توبہ کرو۔ یہ سن کر سب نے ایسا ہی کیا، بیابان میں نکل گئے اور نالہ و فریاد اور بے حد گریہ و زاری کی، تو خدا نے ان پر رحم فرمائے اور عذاب ملتفی کر دیا جبکہ ان کے قریب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت یونس آئے تاکہ دیکھیں کہ وہ کس طرح ہلاک ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ ہل چلانے والے ہل چلا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ یونس کی قوم کا معاملہ کیا رہا؟ اس نے حضرت کو نہیں پہچانا اور کہا کہ یونس نے ان پر نفرین کی، ان کی دعا قبول ہوئی، ان پر عذاب نازل ہوا اور قوم کے لوگ جمع ہو کر روئے، چلائے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی۔ خدا نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ان سے رد کر کے پہاڑوں پر منتشر کر دیا۔ اب وہ لوگ حضرت یونس کی تلاش میں ہیں تاکہ ان پر ایمان لائیں۔ حضرت یہ سن کر غضبناک ہوئے اور غصے میں بھرے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے۔ ایک کشتی دیکھی جس پر سامان وغیرہ بار تھا اور روانہ ہونے والی تھی۔ حضرت اجازت لے کر اس پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی، خدا نے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے کشتی کا راستہ بند کر دیا۔ حضرت یونس نے جب اس مچھلی کو دیکھا بہت ڈرے اور کشتی کے دوسرے لوگوں پر بھی خوف طاری ہوا اور بولے کہ ضرور کوئی گناہ گار ہماری کشتی پر ہے، دیکھنا چاہیے وہ کون ہے۔ جب قرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس کے نام نکلا تو آپ کو مچھلی کے منہ میں ڈال دیا، مچھلی پانی میں چلی گئی۔ علماء یہود میں سے کسی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ کون سا قید خانہ ہے جو اپنے قیدی کو لیے ہوئے زمین کے اطراف میں چکر لگاتا تھا؟ فرمایا وہ مچھلی ہے جس کے شکم میں خدا نے حضرت یونس کو قید کر دیا تھا۔ وہ مچھلی دریائے قلزم میں چلی گئی، وہاں سے دریائے مصر میں آئی، پھر وہاں سے دریائے طبرستان میں پہنچی، پھر بغداد کے دجلہ میں داخل ہوئی۔
وہاں سے زمین کے نیچے چلی گئی یہاں تک کہ قارون کے پاس پہنچی۔ حضرت یونس نے قارون سے جو گفتگو کی وہ قارون کے حالات میں بیان ہو چکی ہے، اور خدا نے ایک فرشتے کو جو قارون پر موکل تھا حکم دیا کہ دنیا کے دنوں میں اس سے عذاب کو روک لے۔ غرض شکم ماہی میں حضرت یونس نے ندا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدا نے ان کی دعا مستجاب فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو دریا کے کنارے اگل دیا۔ آپ کا گوشت و پوست گل گیا تھا۔ پھر خدا نے درخت کدو آپ کے پاس اگا دیا جس نے آپ کے جسم پر سایہ کیا تاکہ آفتاب کی حرارت سے تکلیف نہ ہو۔ پھر درخت کو حضرت کے پاس سے دور کر دیا۔ جب آپ کے جسم پر آفتاب کی شعاعیں پڑیں اور دھوپ سے اذیت پہنچی تو آپ بے چین ہو کر فریاد کرنے لگے۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ اے یونس، 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں پر تم کو رحم نہ آیا اور اپنے لیے ایک ساتھ کی تکلیف میں فریاد کرتے ہو۔ عرض کی پالنے والے، معاف کرو اور میری خطا سے درگزر فرما۔ آخر خدا نے ان کو صحت بخشی اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور سب ان پر ایمان لائے۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ 9 گھنٹے رہے۔ دوسری روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں 3 روز رہے اور لا الہ الا انت کہتے رہے۔ خدا نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ مچھلی نے ساحل پر ان کو اگل دیا۔ ان کے لیے خدا نے درخت کدو اگا دیا جس کو وہ مثل پستان مادر کے چوستے رہے اور اس کے سائے میں گزر کرتے تھے۔ ان کے جسم کے تمام بال گر گئے تھے۔ وہ حضرت تسبیح خدا کرتے تھے اور شب و روز یاد خدا میں بسر کرتے تھے۔ جب طاقت آ گئی اور جسم مضبوط ہو گیا، خدا نے ایک کیڑا پیدا کر دیا جس نے درخت کدو کی جڑ کھا لی اور وہ درخت خشک ہو گیا۔ حضرت یونس پر یہ امر بہت گراں گزرا اور وہ رنجیدہ ہوئے تو خدا نے وحی کی کہ اے یونس، کیوں غمگین ہو؟ عرض کی پالنے والے، یہ درخت جس سے مجھ کو فائدہ تھا اس پر تو نے ایک کیڑے کو مسلط کر دیا جس نے اس کو خشک کر دیا، اور ارشاد ہوا اے یونس، تم اس درخت کے لیے تو رنجیدہ ہو گئے جس کو خود تم نے نہ بویا تھا، نہ سینچا تھا اور نہ کوئی محنت کی تھی، نہ توجہ کی کہ کیوں خشک ہو گیا، حالانکہ اس سے مستغنی ہو چکے ہو۔ لیکن نینوے کے رہنے والے 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں کے لیے تم کو افسوس نہ آیا اور چاہتے ہو کہ ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ عذاب نازل ہو حالانکہ وہ سب ایمان لے آئے، گناہوں سے پرہیز کرنے لگے ہیں، لہٰذا ان کے پاس جاؤ۔ یہ سن کر حضرت یونس قوم کی جانب واپس آئے۔ جب شہر نینوے کے قریب پہنچے، شہر میں داخل ہونے سے شرمانے لگے۔ ایک چرواہے کو دیکھا تو اس سے فرمایا کہ شہر میں جا کر ندا دے دو کہ یونس یہاں آئے ہیں۔ چرواہے نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، شرم نہیں آتی کہ ایسا دعویٰ کرتے ہو؟ یونس تو دریا میں ڈوب گئے اور ختم ہو گئے۔ حضرت یونس نے فرمایا تیری یہ گوسفند گواہی دے گی کہ میں یونس ہوں۔ غرض اس کی ایک گوسفند بقدرت خدا گویا ہوئی اور کہا کہ یہی یونس ہیں۔ چرواہے نے اس گوسفند کو اٹھا لیا اور شہر کی جانب دوڑا ہوا گیا، اور جب قوم سے پکار کر کہا کہ حضرت یونس آئے تو لوگ مذاق سمجھ کر اس کو مارنے دوڑے۔ اس نے کہا یہ گوسفند گواہی دے رہی ہے کہ یونس آئے ہیں۔ پھر وہ گوسفند گویا ہوئی بولی کہ چرواہا سچ کہتا ہے، خدا نے یونس کو تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یہ سن کر قوم حضرت یونس کی طرف دوڑی اور لوگ ان کو شہر میں لائے اور ان پر ایمان لائے۔ ان کا ایمان بہتر و نیک تھا۔ خدا نے ان کو زندہ رکھا جب تک کہ ان کی حیات مقدر کر چکا تھا اور اپنے عذاب سے ان کو امان بخشی۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جب خدا نے یونس کو سخت تاکید کی کہ اپنی قوم کو خبر دیں اس کے خلاف جو پہلے عذاب آنے کی خبر دے چکے تھے، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، تو انہوں نے گمان کیا کہ اگر عذاب ٹل جانے کی یہ رسالت قوم کو نہ پہنچا تو اگر یہ رسالت قوم کو نہ پہنچائیں تو خدا ان سے کوئی باز پرس نہ کرے گا۔ امام نے فرمایا کہ قوم یونس کے عذاب کے بارے میں جبرائیل نے استثناء کیا اور ختم نہ کیا، لیکن یونس نے استثناء کو سنا نہ تھا۔ بسند حسن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت ام سلمہ نے سرور کائنات کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے معبود سے مناجات کر رہے ہیں، خداوندا مجھ کو
کبھی ایک چشم زدن کے لیے بھی میرے حال پر مت چھوڑیو۔ ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی ایسا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کیوں کر مطمئن ہوں، حالانکہ یونس بن متی کو ایک چشم زدن کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا تو ان سے صادر ہوا جو کچھ ہوا۔ دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ ابو بصیر نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کس سبب سے خدا نے دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ ابو بصیر نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کس سبب سے خدا نے عذاب کو قوم یونس سے ٹال دیا حالانکہ ان کے سروں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کسی دوسری امت کے بارے میں ایسا نہیں ہوا۔ فرمایا اس لیے کہ علم الہی میں گزر چکا تھا کہ ان کے توبہ کرنے کے سبب سے عذاب ان سے برطرف کر دے گا، اور یونس کو اس کی خبر نہ دی تھی، اس لیے کہ چاہتا تھا کہ ان کو اپنی بندگی کے لیے مچھلی کے شکم میں فارغ کر دے تاکہ خدا کے کرم و ثواب کے مستحق ہو جائیں۔ دوسری حدیث موثق میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ خدا نے جب کسی قوم پر عذاب بھیجا تو پھر واپس نہ کیا سوائے قوم یونس کے۔ لوگوں نے پوچھا کیا عذاب ان کے سروں کے قریب پہنچ چکا تھا؟ فرمایا ہاں، اس قدر نزدیک ہو چکا تھا کہ ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتا تھا۔ پوچھا کہ پھر خدا نے کیوں ٹال دیا اور یکبارگی ان کی بے خبری میں کیوں نہ نازل کر دیے جیسا کہ دوسری امتوں پر نازل کیا؟ فرمایا اس لیے کہ خدا کے علم مکنون پوشیدہ علم میں گزر چکا تھا کہ وہ توبہ کریں گے اور عذاب ان سے برطرف کر دیا جائے گا، اور یہ دوسروں پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اور دوسری صحیح حدیث میں فرمایا کہ جب یونس صبح کو گئے اور کوہستان روحا کی طرف سے گزرے تو کہتے تھے تیری خدمت میں آیا ہوں اور میں نے تیری دعوت کو قبول کیا ہے، اے غموں اور بڑی سختیوں کے دور کرنے والے۔ حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ سب سے پہلے جس کے لیے قرہ ڈالا گیا وہ جناب مریم تھی، ان کے بعد حضرت یونس کے لیے قرہ ڈالا گیا، جبکہ وہ کشتی میں اس جماعت کے ساتھ سوار ہوئے اور کشتی دریا کے بیچ میں رک گئی۔ 3 مرتبہ اس وقت قرہ ڈالا گیا اور ہر مرتبہ حضرت یونس کے نام نکلا تو حضرت یونس کشتی کے درمیانی حصے کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک بڑی مچھلی منہ کھولے ہوئے، تو آپ اس کے منہ میں کود پڑے۔ بسند معتبر ابن یافور سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت صادق علیہ السلام نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر فرمایا پروردگار مجھ کو میرے حال پر ایک چشم زدن کے لیے بھی نہ چھوڑ، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، یہ کہتے تھے اور آنسو آپ کی آنکھوں سے ریش مبارک پر جاری تھے۔ پھر میری جانب رخ کیا اور فرمایا کہ اے پسر ابی یافور، خدا نے حضرت یونس کو ایک چشم زدن سے بہت زیادہ کم ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا، تو ان سے وہ ترک اولا صادر ہوا کہ اگر اسی حال میں مر جاتے تو ان کے مرتبے میں بہت کمی واقع ہو جاتی۔ ابن بابویہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ یونس کو اس لیے یونس کہتے ہیں کہ جب اپنی قوم پر غضبناک ہوئے تو ان کے درمیان سے نکل گئے اور اپنے پروردگار سے انس اختیار کیا، اور جب اپنی قوم کی جانب واپس آئے تو ان کے مونس بن گئے۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے میری ولایت اہل آسمان و زمین پر پیش کی، جس نے قبول کیا اور جس نے انکار کیا، اور حضرت یونس نے بھی جیسا کہ چاہیے قبول نہ کیا، یہاں تک کہ خدا نے ان کو شکم ماہی میں محبوس کر دیا تاکہ تب انہوں نے قبول کیا جو حق تھا قبول کرنے کا۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس نے اپنی قوم کی بدعمالیاں دیکھی اور ان کو نصیحت فرمائی لیکن وہ باز نہ آئے تو غضبناک ہو کر اپنی قوم کے پاس سے چلے گئے اور دریا کے کنارے پہنچے اور ایک جماعت کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ ایک مچھلی کشتی کی راہ میں حائل ہو گئی تاکہ ان کو غرق کر دے۔ حضرت یونس نے فرمایا کہ یہ مچھلی مجھ کو چاہتی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو۔ اہل کشتی کو پس و پیش ہوا اور بولے کہ آپ تو ہم میں سب سے بہتر ہیں، آپ کو کیوں مچھلی چاہے گی؟ یہاں تک کہ قرہ ڈالا اور 3 مرتبہ حضرت یونس کے نام نکلا تو لوگوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا اور مچھلی آپ کو نگل گئی۔ خدا نے مچھلی کو وحی فرمائی کہ میں نے یونس کو تیرا رزق نہیں قرار دیا ہے، ان کی ہڈی نہ توڑنا اور ان کا گوشت مت کھانا۔ مچھلی آپ کو دریاؤں میں گھماتی رہی اور وہ خدا کو تاریکیوں میں ندا دیتے تھے، لا الہ الا انت،
جب مچھلی اس دریا میں پہنچی جس میں قارون تھا، اس نے ایسی آواز سنی کہ پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ تو اس نے اس فرشتے سے پوچھا جو اس پر موکل تھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کہا یہ یونس پیغمبر ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ذکر خدا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں ان سے کچھ کلام کروں؟ کہا ہاں۔ قارون نے کہا اے یونس، ہارون کیا ہوئے؟ فرمایا وہ مر گئے۔ تو قارون رویا، پھر پوچھا موسیٰ کیا ہوئے؟ فرمایا وہ بھی مر گئے۔ قارون پھر رویا تو خدا نے وحی کی اس فرشتے پر جو موکل تھا کہ عزیزوں کے لیے رقت کے سبب اس پر عذاب میں تخفیف کر دے، اور دوسری روایت کے بموجب وحی فرمائی کہ بقیہ ایام دنیا تک عذاب کو ملتوی کر دے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر خدا فرماتے تھے کہ کسی کو زیبا نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں آسمان پر جانے سے خدا سے بانسبت یونس کے جو دریا میں تھے نزدیک ہو گیا تھا، کیونکہ خدا کے لیے آسمان اور دریا سب ایک ہے۔ خدا مجھے آسمان پر اس واسطے لے گیا تھا کہ وہاں کے عجائب دکھلائے، اور یونس کو دریا میں اس لیے لے گیا تاکہ دریاؤں کے عجائب دکھلائے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین کی بعض کتابوں میں نے دیکھا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے خدا نے جبرائیل کے ذریعے سے خبر دی کہ اس نے یونس بن متی کو ان کی قوم پر محبوس فرمایا جس وقت کہ ان کی عمر 30 سال تھی۔ وہ بہت تندومند شخص تھے لیکن صبر کا حوصلہ بہت نہ رکھتے تھے، اور قوم کی جانب التفات زیادہ نہ تھی، اور پیغمبری کے بارے گراں کی برداشت نہ رکھتے تھے، اور بار نبوت اٹھانے میں مشغول نہ ہوتے تھے بلکہ اس سے دور رہنا چاہتے تھے۔ جیسے کہ شتر جوان بار اٹھانے سے بھاگتا ہے، غرض کے 33 سال اپنی قوم میں رہے اور ان کو خدا پر ایمان اور اپنی پیغمبری و اطاعت کی جانب دعوت دیتے رہے، لیکن وہ نہ ایمان لائے نہ آپ کی مطابقت کی، سوائے 2 شخصوں کے جن میں سے ایک روبیل تھا اور ایک کا نام تنوخہ تھا۔ روبیل صاحب علم و پیغمبری و حکمت والے خاندان سے تھے اور یونس کے ساتھ مدت سے رہتے تھے قبل اس کے کہ وہ محبوس ہوں، اور تنوخہ ضعیف العقل اور عابد و زاہد تھا جو خدا کی عبادت میں بہت کوشش و مبالغہ کرتا تھا لیکن علم و حکمت سے محروم تھا۔ روبیل گوشت فند چراتے اور اسی پر زندگی گزارتے، تنوخہ لکڑیاں سر پر جنگل سے لاتا اور فروخت کر کے روزی حاصل کرتا تھا۔ روبیل کی عزت یونس کے نزدیک تنوخہ سے زیادہ تھی، اس سبب سے کہ وہ صاحب علم و حکمت اور مدت سے حضرت کی خدمت میں رہتے تھے۔ جب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم ان کی باتیں نہیں مانتی اور ان پر ایمان نہیں لاتی تو بہت مقدر ہوئے اور صبر و اضطراب نفس میں پیدا ہوا، تو خدا سے اس حال کی شکایت کی اور کہا پروردگارا، تو نے مجھے قوم پر محبوس فرمایا جبکہ میں 30 سال کا تھا اور 33 سال ان میں رہا اور ان کو تیری وحدانیت اور اپنی رسالت کی تصدیق کی دعوت دیتا رہا اور تیرے غضب اور عذاب سے ڈراتا رہا، لیکن انہوں نے میری تکذیب کی اور میری رسالت سے انکار کیا اور ایمان نہ لائے اور میری پیغمبری کا مذاق اڑاتے رہے اور مجھ کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، لہٰذا ان پر عذاب نازل فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہ لائیں گے۔ خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ ان کے درمیان حاملہ عورتیں، نابالغ بچے، ضعیف مرد، کمزور عورتیں اور کمزور عقل کے لوگ ہیں، اور میں عدل کے ساتھ حکم کرنے والا خدا ہوں۔ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے، میں چھوٹوں پر قوم کے بزرگوں کے گناہ کے سبب عذاب نہیں کرتا۔ اے یونس، وہ سب میرے بندے ہیں، میرے پیدا کیے ہوئے اور بنائے ہوئے ہیں، میرے شہر میں رہتے ہیں، میری روزی کھاتے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ ان کے عذاب میں ترقی اور دلجوئی کے ساتھ تاخیر کروں، انتظار کرتا ہوں کہ شاید وہ لوگ توبہ کر لیں۔ میں نے تم کو ان پر محبوس کیا ہے اس لیے کہ تم ان کے محافظ و نگران رہو اور ان پر مہربانی کرو اس قرابت کے سبب سے جو تم کو ان سے ہے، اور پیغمبری کی رافت اور رحمت کے لیے شفقت و کرم کے ساتھ ان سے پیش آؤ، اور رسالت کے تحمل کے سبب ان کی برائیوں پر صبر کرو اور ان پر بیماروں پر شفقت کرنے والے دانا طبیب کے مانند ان پر مہربان رہو، لیکن تم نے ان پر سختی کی اور رفق و مدارہ سے پیش نہ آئے۔
اور پیغمبروں کے طریقے سے محبت و شفقت کے ساتھ ان سے برتاؤ نہ کیا، اور اب جب کہ تمہارا صبر زائل ہو گیا اور تمہارا خلق تنگ ہو گیا اور بے تحمل ان کے لیے عذاب کے طالب ہو گئے، میرے بندے نوح کا صبر تم سے زیادہ تھا اور ان کا اپنی قوم کے ساتھ برتاؤ بہت اچھا تھا، اور صبر و انتظار بہت زیادہ تھا اور ان کا عذر مکمل تھا، لہٰذا میں نے ان کے لیے ان کی قوم پر قہر و غضب کیا جبکہ وہ خود قوم پر غضبناک ہوئے، اور میں نے ان کی دعا قبول کی جب انہوں نے دعا کی۔ یونس علیہ السلام نے عرض کی، خدا بندہ میں ان پر غضبناک نہیں ہوا مگر اس لیے کہ انہوں نے تیری مخالفت کی، اور ان کے لیے میں نے بد دعا نہیں کی مگر جبکہ انہوں نے تیری نافرمانی کی، لہذا تیرے عزت و جلال کی قسم میں ان پر مہربان نہیں ہو سکتا اور اب ہرگز ان کو مشفقانہ نصیحت نہ کروں گا۔ اس کے بعد جبکہ وہ اس مدت میں کافر ہو گئے اور تیری وحدانیت سے انکار کرنے لگے اور میری رسالت کی تکذیب کرنے لگے، لہٰذا ان پر عذاب نازل فرما کیونکہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر حق تعالیٰ نے فرمایا، اے یونس، وہ 1,00,000 سے زیادہ میری مخلوق ہیں، میرے شہروں کو آباد کرتے ہیں اور میرے بندے ان سے پیدا ہوں گے۔ یہ پسند کرتا ہوں کہ انتظار کروں اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤں، اس سبب سے کہ تمہارے اور ان کے بارے میں میرے علم میں گزر چکا ہے اور میری تقدیر و تدبیر تمہاری تقدیر و تدبیر سے علیحدہ ہے۔ تم پیغمبر مرسل ہو اور میں پروردگار حکیم ہوں۔ ان کے حالات کے بارے میں میرا علم باطنی اور پوشیدہ غیبی علوم جو میں جانتا ہوں اس کی انتہا کسی کو نہیں معلوم، اور تمہارا علم ان کے ظاہری حالات سے متعلق ہے، تم ان کے باطن اور انجام سے آگاہ نہیں ہوا اور تم ان کے باطن اور انجام سے آگاہ نہیں ہو۔ اے یونس، میں نے ان کے حق میں تمہاری دعا قبول کی اور ان پر عذاب بھیجوں گا، لیکن تمہاری دعا کا قبول ہونا میری جانب سے تمہارے ثواب کے حصے میں زیادتی کا سبب نہ ہوگا اور تمہارے قرب و منزلت کے درجے کے لیے بہتر ہوگا، اور ماہ شوال کے روز چہارشنبہ کو طلوع آفتاب کے بعد ان پر عذاب نازل ہوگا، لہٰذا ان کو آگاہ کر دو کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ سن کر یونس علیہ السلام بہت خوش ہوئے، نہ رنجیدہ ہوئے، نہ یہ سمجھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ پھر تنوخہ عابد کے پاس آئے اور اپنی قوم پر عذاب کا حال ان سے بیان کیا کہ فلاں روز عذاب نازل ہوگا، اور کہا آؤ قوم کو آگاہ کر دیں۔ تنوخہ نے کہا کہ چھوڑیے، کیا ضرورت ہے ان کو اطلاع دینے کی، اچھا ہے کہ کفر و معصیت کے سبب بے خبری میں ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ حضرت یونس نے کہا کہ ہم روبیل کے پاس چل کر مشورہ کریں، حالانکہ کیونکہ وہ ایک مرد عالم و دانا ہیں اور پیغمبر کے خاندان سے ہیں۔ غرض کے روبیل کے پاس پہنچے۔ یونس نے کہا خدا نے مجھے خبر دی کہ فلاں وقت میری قوم پر عذاب نازل فرمائے گا، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں جا کر قوم کو آگاہ کر دوں؟ روبیل نے کہا واپس جائیے اور اپنے معبود سے پیغمبر بردبار اور رسول صاحب کرم و بزرگ کے مانند ان کی شفاعت کیجیے اور التجا کیجیے کہ خدا ان سے عذاب کو روک دے، کیونکہ خدا ان پر عذاب کرنے سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کے لیے نرمی اور شفقت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور یہ آپ کے لیے زیادہ نفع کا باعث ہے اور اس کی بارگاہ میں آپ کے قرب و منزلت کی زیادتی کا سبب ہوگا۔ شاید آپ کی قوم کفر و انکار سے باز آئے اور ایمان لائے، لہذا صبر کیجیے اور تاخیر کیجیے۔ تب تنوخہ نے کہا وائے ہو تم پر اے روبیل، یہ کیا مصلحت ہے جو یونس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ ان کی سفارش کریں، بعد اس کے کہ وہ خدا کے منکر ہو گئے اور یونس کی پیغمبری سے منحرف ہوئے ہیں اور ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا اور ان کو سنسار کرنا چاہا تھا۔ روبیل نے کہا خاموش تو ایک مرد و عابد ہے، تجھ کو علم نہیں۔ پھر حضرت یونس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ فرمائیے کہ اگر خدا عذاب بھیجے گا تو سب کو ہلاک کرے گا یا بعض کو؟ فرمایا سب کو۔ میں نے خدا سے ایسا ہی طلب کیا اور مجھے ان پر مطلق رحم نہیں آتا کہ پھر ان کی شفاعت کروں کہ عذاب ان سے برطرف کر دے۔ روبیل نے کہا اے یونس، جس وقت ان پر عذاب نازل ہو اور وہ آثار عذاب مشاہدہ کریں اور خدا سے توبہ و استغفار کریں تو شاید خدا ان پر رحم فرمائے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، اور شاید عذاب ان سے زائل کر دے تو پھر آپ کو سب دروغ گو سمجھیں گے۔
تنوخہ نے کہا وائے ہو تم پر اے روبیل، تم نے بہت بری بات کہی۔ پیغمبر مرسل تم کو خبر دے رہے ہیں کہ خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ عذاب ان پر نازل ہوگا، اور تم ایسی بات کرتے ہو بلکہ خدا کے قول کو تم نے رد کیا اور سخن خدا اور رسول میں شریک کیا۔ جاؤ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ روبیل نے کہا اے تنوخہ تیری رائے ضعیف ہے۔ پھر حضرت یونس سے کہا جب آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوگا اور سبا ہلاک ہو جائیں گے اور ان کے شہر برباد و ویران ہو جائیں گے، تو کیا ایسا نہیں کہ خدا آپ کا نام دفتر انبیاء سے محو کر دے گا اور آپ کی رسالت برطرف ہو جائے اور آپ بعض ضعیف انسانوں کے مانند ہو جائیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ سے 1,00,000 بندے ہلاک ہوئے ہوں گے۔ آخر یونس نے روبیل کی نصیحت قبول نہ فرمائی اور تنوخہ کو لے کر شہر سے دور نکل گیا۔ پھر یونس واپس آئے اور اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ فلاں روز بعد طلوع آفتاب تم پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کو سختی اور اہانت کے ساتھ شہر سے نکال دیا۔ تو یونس اور تنوخہ شہر سے دور نکل گئے اور انتظار کرنے لگے کہ ان پر عذاب نازل ہو۔ روبیل قوم کے درمیان موجود رہے۔ جب ماہ شوال کی پہلی تاریخ آئی، روبیل ایک بلند پہاڑ پر چڑھ گئے اور قوم کو آواز دی کہ میں روبیل ہوں، تم پر مشفق اور مہربان۔ ماہ شوال داخل ہو گیا اور تمہارے پیغمبر خدا کے رسول یونس نے تم کو خبر دی ہے کہ خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ عذاب اس مہینے کے درمیانی چہارشنبہ کو طلوع آفتاب کے بعد نازل ہوگا، اور خدا اپنے رسولوں سے جو وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا، لہٰذا سوچو کہ تم کو کیا کرنا چاہیے۔ روبیل کی اس بات سے وہ لوگ خوفزدہ ہوئے اور نزول عذاب کا ان کو یقین ہو گیا، اور روبیل کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور بولے آپ کی اب ہمارے متعلق کیا رائے ہے؟ آپ حکیم و دانا ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے حال پر مہربان رہے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ نے حضرت یونس سے بہت کچھ ہماری سفارش کی ہے، لہٰذا آپ فرمائیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ روبیل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ جب درمیانی چہارشنبہ کی صبح نمودار ہو جس میں نزول عذاب کا وعدہ ہے، عورتوں اور شیرخوار اور غیر شیرخوار بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کرو، اور عورتوں کو پہاڑ کے دامن میں ٹھہراؤ اور بچوں کو دریا کے سیلاب کے کنارے میں کھڑا کر دو، اور حیوانات کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کر دو، اور یہ سب آفتاب نکلنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور جب دیکھو کہ زرد ہوا مشرق سے آ رہی ہے، چھوٹے اور بڑے سب کے سب آواز گریہ اور استغاثہ بلند کرو اور خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری اور توبہ و استغفار کرنا شروع کرو، اور سروں کو آسمان کی جانب بلند کر کے کہو خدا بندہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور تیرے پیغمبر کی تکذیب کی، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اگر تو ہم کو نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم عذاب میں مبتلا ہوں گے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اے خدا ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پر رحم کر، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور تم کو گریہ و زاری اور توبہ و انابت سے دل تنگ نہ ہونا چاہیے جب تک کہ آفتاب غروب نہ ہو یا تم سے عذاب برطرف نہ ہو جائے۔ غرض کے روبیل کی رائے پر سب متفق ہوئے۔ جب وعدے کا دن آیا، یونس شہر سے باہر نکلے اور ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے ان کی آوازیں سن سکیں اور اگر عذاب نازل ہو جائے تو دیکھ سکیں، اور وہ لوگ بھی صبح ہوتے ہی روبیل کے ارشاد کے بموجب عمل میں لائے۔ جب آفتاب طلوع ہوا، نہایت سخت و تند زرد و سیاہ ہوا چلنا شروع ہوئی جس میں ایک مہیب آواز ظاہر تھی۔ جب ان لوگوں نے اس ہوا کو دیکھا، سب کے سب یکبارگی رونے چلانے اور فریاد کرنے لگے اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے، اور بچے اپنی ماؤں کی تلاش میں رونے لگے، اور جانوروں کے بچے اپنی ماؤں کے دودھ نہ ملنے سے بے چین ہو کر چلانے لگے، اور حیوانات اپنے چارہ اور گھاس کے لیے شور کرنے لگے۔ یونس اور تنوخہ ان کے رونے چلانے کی آوازیں سنتے تھے اور بددعا کرتے تھے کہ خدا ان پر عذاب کو زیادہ سخت کرے، اور روبیل ان کی آواز سنتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ خدا بندہ عذاب ان سے برطرف کر دے۔ جب ظہر کا وقت آیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، خدا کا غضب ٹھنڈا ہوا، ان پر خدا نے رحم فرمایا اور بخش دیا، اور ان کی دعائیں مستجاب فرمائیں اور ان کی توبہ قبول کی۔
اور ان کے گناہوں کو بخش دیا، اور اسرافیل پر وہی فرمائی کہ قوم یونس نے نالہ و فریاد اور توبہ و استغفار کی، لہٰذا میں نے ان پر رحم کیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی، اور میں تو توبہ کا بہت قبول کرنے والا ہوں اور اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوں، اور ان بندوں کی توبہ بہت جلد قبول کر لیتا ہوں جو اپنے گناہوں سے پشیمان ہوتے ہیں۔ چونکہ میرے بندہ یونس نے مجھ سے اپنی قوم پر عذاب کی خواہش کی تھی، اور یہ شرط نہیں کی تھی کہ میں ان کو ہلاک بھی کر دوں، تو میں نے ان پر عذاب نازل کر دیا، اور اب تم جاؤ اور عذاب ان سے برطرف کر دو۔ اسرافیل نے عرض کی، پالنے والے، تیرا عذاب ان کے کاندھوں تک پہنچ چکا ہے، اور قریب ہے کہ ان کو ہلاک کرتے ہیں، جب تک پہنچوں گا وہ ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ خدا نے فرمایا، میں نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ عذاب کو ان کے سروں پر روکے رہیں جب تک کہ میرا حکم نہ پہنچے، ان پر نازل نہ ہونے دیں۔ تو اے بنی اسرائیل تم جاؤ اور ان سے عذاب کو برطرف کر کے ان پہاڑوں پر نازل کر دو جو اس شہر کے گرد چشموں اور دریاؤں سے متصل ہیں، اور دوسرے پہاڑوں پر اپنی بلندی کے سبب فخر و ناز کرتے ہیں، ان کو ذلیل و نرم کر دو کہ وہ لوہے بن جائیں۔ جب اسرافیل نازل ہوئے اور اپنے پیروں کو کھولا اور عذاب ان سے برطرف کر دیا اور پہاڑوں پر نازل کر دیے جن کے لیے خدا نے حکم دیا تھا کہ تمام پہاڑ موصل کے نواح میں اور سب کے سب قیامت تک کے لیے آہن بن گئے۔ غرض کہ جب قوم یونس نے دیکھا کہ عذاب ان سے ٹال دیا گیا ہے، پہاڑوں سے نیچے اترے اور اپنے گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے زن و فرزند، مال و متاع کو واپس لائے۔ دوسرے روز شنبے کے دن جناب یونس اور تنوخاء نے ان کی آوازیں نہیں سنی، یقین کر لیا کہ عذاب ان پر نازل ہو گیا، اور چاہا کہ چل کر ان کا حال دیکھیں کہ وہ کیوں کر ہلاک ہوئے ہیں۔ جب وہ شہر کے قریب آئے، دیکھا کہ لکڑہارے اور چرواہے آ رہے ہیں اور اہل شہر بدستور اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ یونس نے تنوخاء سے کہا کہ جو کچھ عذاب کے بارے میں مجھ پر وحی ہوئی تھی اس کے خلاف واقع ہوا ہے، اس لیے میری قوم والے مجھے دروغ گو کہیں گے، اور آئندہ ان کے نزدیک میری عزت و منزلت کچھ نہ رہے گی، اور اسی جگہ سے غضبناک ہو کر دریا کی طرف چلے، اس طرح کہ کوئی شخص ان کو نہ پہچانے، اور کوشش کر رہے تھے کہ ان کی قوم کا کوئی شخص نہ دیکھے کہ وہ ان کو جھوٹا کہے۔ تنوخاء شہر میں داخل ہوا، اور روبیل نے اس سے کہا کہ کس کی رائے زیادہ مناسب اور زیادہ قابل عمل تھی، تیری رائے یا میری؟ تنوخاء نے کہا، آپ کی رائے زیادہ بہتر تھی، اور آپ نے جو کچھ کہا وہ علماء و حکماء کی رائے تھی، اور میں ہمیشہ گمان کیا کرتا تھا کہ میں آپ سے بہتر ہوں، اس سبب سے کہ میرا زہد اور میری عبادت آپ سے زیادہ تھی۔ اب آپ کا فضل و شرف اس علم کے سبب سے جو آپ کو خدا نے عطا فرمایا ہے مجھ پر ظاہر ہو گیا، اور میں نے سمجھ لیا کہ حکمت تقوی کے ساتھ زہد سے بہتر ہے، اور عبادت بغیر علم کے کامل نہیں ہوتی۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے مصاحب ہو گئے اور اپنی قوم کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یونس پنج شنبہ کو دریا کے کنارے پر پہنچے، 7 روز تک جنگل میں درخت کدو کے نیچے پڑے رہے، اور دوسرے ہفتے میں واپس ہوئے اور اپنی قوم کے پاس آئے۔ وہ لوگ ان حضرت پر ایمان لائے، ان کی تصدیق کی اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں مشغول ہوئے۔ دوسرے حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ قوم یونس نے ان کو ستایا، اور یونس نے ان پر لعنت کی، اور خدا نے وعدہ فرمایا کہ عذاب ان پر نازل کرے گا۔ تو پہلے روز ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے روز سیاہ ہو گئے، اور عذاب ان کے سر کے قریب پہنچ گیا کہ ان کے نیزے اس کے قریب پہنچ سکتے تھے۔ تو ان لوگوں نے بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کیا، حیوانات کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کیا، اور موٹے جھوٹے کپڑے پہنے اور اپنی گردنوں میں رسیاں باندھی اور خاک اپنے سروں پر ڈالی، اور سب نے ایک آواز ہو کر خدا کی بارگاہ میں رونا چلانا شروع کیا اور کہنے لگے، ہم یونس کے خدا پر ایمان لائے تو خدا نے ان سے عذاب کو پہاڑوں کی طرف ہٹا دیا۔ دوسرے روز جب صبح ہوئی، یونس کو گمان تھا کہ وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ وہ سب بدستور خیریت سے ہیں، غصہ ہو کر دریا کی جانب رخ کیا، کشتی میں سوار ہوئے۔ اس میں 2 شخص اور تھے۔ جب کشتی دریا میں پہنچی، ہچکولے کھانے لگی۔ ملا نے کہا کہ کوئی بھاگا ہوا اس کشتی پر آ گیا ہے۔ یونس نے کہا کہ میں وہ بھاگا ہوا ہوں جو اپنے آقا کے حضور سے بھاگا ہے، اور اٹھے کہ اپنے کو دریا میں ڈال دیں۔ دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی منہ کھولے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہوئے،
اور وہ دوسرے دونوں مرد ان سے لپٹ گئے اور بولے کہ شاید ہم دونوں میں سے کسی ایک کے سبب سے کشتی اضطراب میں ہے، لہذا قرہ ڈالا گیا اور وہ حضرت یونس کے نام نکلا۔ اس روز سے یہ طریقہ جاری ہوا کہ جب قرے کے 3 تیر ہوتے ہیں تو وہ کبھی خطا نہیں کرتے۔ غرض کہ یونس نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا اور مچھلی ان کو نگل گئی اور 7 روز تک ان کو دریاؤں میں لیے پھرتے رہی۔ آخر دریائے مسجور میں داخل ہوئی جہاں قارون پر عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت یونس کی تسبیح و تقدیس کی آواز سنی۔ اس نے ملک سے پوچھا جو عذاب کر رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ فرشتے نے کہا کہ یونس علیہ السلام کی آواز ہے جن کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا گیا۔ قارون نے کہا کیا اجازت ہے کہ میں ان سے کچھ گفتگو کروں؟ فرشتے نے اجازت دے دی۔ قارون نے پوچھا اے یونس موسیٰ کیا ہوئے؟ فرمایا عالم بقا کی جانب رحلت فرمائی۔ یہ سن کر قارون نے پوچھا ہارون کیا ہوئے؟ حضرت نے فرمایا وہ بھی رحلت فرما گئے۔ وہ بھی رحلت فرما گئے۔ یہ سن کر وہ بہت رویا اور فریاد کی تو خدا نے اس فرشتے پر وحی فرمائی جو اس پر موکل تھا کہ باقی عذاب قیامت دنیا تک اس سبب سے روک دے کہ اس نے اپنے عزیزوں کے لیے رقت کی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 71 کا اختتام کرتے ہیں۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے اور پارٹ نمبر 72 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔